نحمده ونصلي ونسلم على سيدنا ومولانا محمد نبي الأمين المكين الكريم الرؤوف الرحيم. أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا. صدق الله مولانا العظيم. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم محمد سید الکونین والثقلین والفریقین من قرب ومن عجم. حاضرین محترم، اللہ تبارک و تعالیٰ کا فضل و احسان ہے کہ اس نے ہمیں اپنے حبیب مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امت میں پیدا فرمایا اور حضور علیہ السلام کے تصدق سے ہمارے لیے بے شمار آسانیاں فرمائیں، بے شمار رحمتیں اور برکتیں عطا فرمائیں. قرآن مجید فرقان حمید جیسی عظیم المرتبت کتاب عطا فرمائیں اور اہل بیت اطہار اور صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین کی صورت میں قرآن و سنت کے عملی نمونے عطا فرمائیں، جنہوں نے قرآن و سنت کی تعلیمات عملی طور پر زندگی میں کر کے اور اپنی زندگی کا عمل بنا کر انہوں نے ہمیں ہماری ہدایت کے لیے ایک ہدایت کا عظیم خزانہ چھوڑا. پچھلے جمعہ المبارک میں ہم نے بات کی تھی محبت اہل بیت اطہار علیہ السلام پر قرآن و حدیث کی روشنی میں. اسی بات کو آگے بڑھاتے ہوئے انشاءاللہ آج ہم احادیث کی روشنی میں اہل بیت کرام کی محبت اور ان کے ساتھ بغض پر بات کریں گے. یعنی محبت کا بھی بیان ہوگا کہ محبت پر اللہ تعالیٰ صلہ کیا عطا فرمائے گا، محبت کا مقام کیا ہے، اس کی اہمیت کیا ہے اور اس پر اللہ تعالیٰ اجر و ثواب کیا عطا فرمائے گا، اس پر بھی بات کریں گے. اور اس کے ساتھ کہ ان کے بارے میں اگر کسی کے دل میں کوئی بغض ہے تو بغض رکھنے والوں کو کیا وعید سنائی گئی ہے، ان کا ٹھکانہ کیا ہوگا اور ان پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے کیسی تادیب فرمائی ہے، کیسی ان کی مذمت کی گئی ہے یا ان کو کس طرح کی وعید سنائی گئی ہے، اس پر بھی انشاءاللہ بات کریں گے. تو قرآن مجید فرقان حمید کی سورہ الاحزاب کی آیت نمبر 33 ابتدا میں پڑھی گئی، جو دراصل یہ آیت تطہیر، آیت ترغیب محبت اہل بیت ہے. یعنی جب اللہ تعالیٰ کسی کی طہارت کو بیان فرماتا ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ رغبت یہ دلا رہا ہے کہ وہ نفوس قدسیہ، وہ پاک ہستیاں جن کی طہارت اللہ بیان فرما رہا ہے، تو اس کا مطلب یہ بنتا ہے کہ ان ہستیوں سے محبت کی جائے. دنیا میں بھی یہ قاعدہ ہے، اصول ہے کہ جب ہم دنیا میں کسی کی تعریف کرتے ہیں تو ایسے تعریف کیے جانے والے شخص کے بارے میں ہمارے دل میں محبت پیدا ہوتی ہے، کیونکہ انسان محاسن سے، اچھائیوں سے، خوبیوں سے محبت کرتا ہے. تو جس کے اندر جس قدر زیادہ خوبیاں ہوتی ہیں اسی قدر اس کی محبت بھی زیادہ ہمارے دلوں میں پیدا ہو جاتی ہے. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اہل بیت پاک کی طہارت و نفاست کو بیان فرما کے دراصل پیغام یہ دیا ہے کہ یہ لوگ لائق محبت ہیں، یہ لوگ قابل محبت ہیں، یہ لوگ مستحق محبت ہیں.
یعنی اگر تم لوگ محبت کرنا چاہتے ہو تو پھر ان لوگوں سے محبت کرو جن کی طہارت و نفاست اور جن کی تطہیر کا ذکر خود اللہ قرآن میں فرماتا ہے۔ تو اس سے ہم اندازہ کر سکتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے آیت تطہیر میں صرف طہارت کا ہی ذکر نہیں کیا، بلکہ طہارت کے ضمن میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اہل بیت کرام کی محبت کی ترغیب دی کہ ان سے محبت کی جائے۔ حالانکہ اگر ہم اس بات پر غور کریں تو یہ ممکن ہو سکتا ہے کہ دنیا میں کسی انسان کے اندر علم کی صفت تو پائی جاتی ہو، مگر علم کے ساتھ اس کے اندر عمل نہ ہو، عمل کم ہو۔ یہ ہو سکتا ہے، یہ ہو سکتا ہے کہ کوئی شخص ظاہری طور پر خوبصورت تو بہت زیادہ ہو مگر اس کے اخلاق اچھے نہ ہوں، یہ ممکن ہے۔ تو اسی طرح مطلب یہ ہے کہ کسی انسان کے اندر ایک خوبی پائی جائے تو ممکن ہے دوسری خامی پائی جائے، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے اہل بیت پاک کی جو صفت بیان فرمائی ہے، اس صفت کا تقاضا یہ بنتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے دراصل اہل بیت پاک کے ظاہر و باطن کی تطہیر کو بیان فرما دیا، ان کے عقیدہ اور ایمان کی تطہیر کو بیان فرما دیا، ان کے جسموں اور ان کے روحوں کی تطہیر کو بیان فرما دیا ہے کہ وہ نفوس قدسیہ ہیں میرے نبی کے گھر والے جن کا ظاہر بھی پاک ہے، جن کا باطن بھی پاک ہے، اور ایسے پاک لوگ جو ہیں وہ مستحق ہیں کہ ان سے محبت کی جائے، ان سے بڑھ کر کوئی مستحق نہیں ہو سکتا، اس لیے کہ ان کی ظاہری باطنی طہارت کی گواہی اللہ خود دے رہا ہے۔ تو کتنی عظیم ہستیاں ہیں وہ جن کی ظاہر و باطن کی طہارت کی گواہی رب قرآن میں دیتا ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نہ صرف ان کی یہ گواہی دے رہا ہے بلکہ قیامت تک امت کے لیے اللہ تعالیٰ نے اسے تلاوت بنا دیا ہے، تلاوت کا حصہ بنا دیا، تلاوت بنا دیا ہے کہ مومن مسلمان قرآن کی ان آیتوں کو پڑھیں، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو تعریف فرمائی ہے اہل بیت کی، مسلمان وہ تعریف قرآن کی زبان سے بیان کریں۔ تو کس قدر وہ عظیم ہستیاں ہیں کہ جن کی تعریف خود خدا کرتا ہے۔ یہ نبی کا خاندان ہے، یہ نبی کے اہل بیت ہیں، یہ نبی کے گھر والے ہیں، اور پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان اقدس سے اور آپ کے عمل مبارک سے اہل بیت پاک کی محبت کو مزید پختہ کر دیا، اور اس پر اس کی مزید اہمیت کو بیان فرما دیا، اور امت کے لیے یہ سبق دیا کہ یہ جو میرے اہل بیت ہیں ان کی محبت تمہارے لیے لازمی ہے۔ تو آئیے ایک حدیث پاک جسے امام حاکم نے المستدرک میں روایت کیا ہے، اس حدیث پاک کو امام حاکم نے بیان کیا کہ حضور تاجر کائنات صلی اللہ علیہ وسلم اپنی لخت جگر سیدہ فاطمہ سلام اللہ علیہا کے گھر تشریف لائے، اور آپ نے آ کے پوچھا، اے میری بیٹی، اے فاطمہ، میرے بچے کہاں ہیں؟ یعنی حسن اور حسین کہاں ہیں؟ وہ گھر پر موجود نہیں ہیں، تو کدھر ہیں؟ تو سیدہ فاطمہ سلام اللہ علیہا نے عرض کیا کہ اے بابا جان، وہ حضرت علی کے ساتھ باہر گئے، یعنی حضرت علی انہیں اپنے ساتھ لے گئے۔ یہ سن کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان کے پیچھے ان کی تلاش میں روانہ ہو گئے، تو انہیں پانی پینے کی جگہ پر یعنی ایک چشمے کے قریب کھیلتے ہوئے پایا، اور ان کے سامنے کچھ کھجوریں بچی پڑی تھی، یعنی وہ کھجوریں کھا رہے تھے اور جو بچ گئی تھی وہ ان کے سامنے پڑی تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے علی، خیال رکھنا میرے بیٹوں کو گرمی کی تمازت سے یعنی دھوپ تیز ہونے سے پہلے پہلے گھر واپس لے آئے، گرمی بڑھنے سے اور دھوپ تیز ہونے سے پہلے پہلے میرے بچوں کو گھر لے آئے۔ سبحان اللہ، کیا انداز ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا۔ ذرا غور کیجئے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اس فرمان پر اور اس عمل پر کہ پہلی بات کہ جب بچے اپنے باپ کے ساتھ گئے ہیں تو اس سے بڑھ کر اطمینان والی تو کوئی بات نہیں، یعنی اگر نانا ہیں تو نانا کو اس بات پر مطمئن ہو جانا چاہیے تھا کہ بچے تو اپنے باپ کے ساتھ گئے،
لیکن حضور اس بات پر بھی مطمئن نہیں ہوئے۔ یعنی مطلب یہ ہے کہ حسنین کریمین وہ ہستیاں ہیں کہ جن کو دیکھے بغیر اللہ کے نبی کو چین نہیں آتا تھا۔ حضور انہیں اپنی آنکھوں سے دیکھنا چاہتے تھے، حضور انہیں خود تکنا چاہتے تھے، دیکھنا چاہتے تھے، ان سے ملنا چاہتے تھے۔ اس لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پر اکتفا نہیں کیا اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان کی تلاش میں نکل پڑے۔ اب اس حدیث پاک سے یہ بات ثابت ہوتی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو حسنین کریمین سے جو تعلق تھا، حضرین کریمین سے جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا تعلق تھا، وہ قلبی تعلق تھا، وہ باطنی تعلق تھا، وہ صرف ایک ظاہری تعلق نہیں تھا جو دنیا میں ہر باپ کو ایک بیٹے کے ساتھ ہوتا ہے، یا نانے کو اپنے نواسوں کے ساتھ ہوتا ہے، یا دادے کو اپنے پوتی پوتوں کے ساتھ ہوتا ہے، یا ماں باپ کو اپنے بیٹوں اور بیٹیوں کے ساتھ ہوتا ہے۔ یہ صرف یہی والا تعلق نہیں تھا، بلکہ حضور تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کا جو تعلق تھا وہ اس قلبی احساس پر مبنی تھا۔ یعنی حضور اپنی دل و جان سے ان کو چاہتے تھے، دل و جان سے ان سے محبت فرماتے تھے۔ اور اس سے یہ بات ثابت ہوتی ہے کہ اگر حضور کسی کو دل و جان سے چاہیں تو پھر حضور کی یہ چاہت ہمارے لیے ایمان کا درجہ رکھتی ہے، ہمارے لیے ایمان ہے۔ یعنی ہم اس کو ایسے نہیں لے سکتے کہ چونکہ یہ تو حضور کے نواسے تھے اس لیے حضور کو ان سے محبت تھی، اس کا ہمارے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے۔ تو ہمیں یہ بات یاد رکھ لینی چاہیے کہ اگر کسی کے ساتھ نبی کا تعلق قلبی تعلق ہے، دلی تعلق ہے اور قلبی احساسات کا تعلق ہے تو پھر وہ چیز ہمارے لیے حرز جاں بن جاتی ہے اور ایمان کا درجہ پا لیتی ہے۔ ہمارے نزدیک اسے ایمان کا درجہ پا لینا چاہیے۔ تو اس لیے حضور تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم انہیں کو تلاش کرتے ہوئے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس پہنچے، اور پھر علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اب دیکھیے ایک باپ اپنے بچوں کے بارے میں بہت حساس ہوتا ہے، دنیا کا ہر باپ یہ حساس ہوتا ہے اور وہ سمجھتا ہے کہ میں نے اپنے بچوں کو کس طرح کسی بری چیز سے بچانا ہے، کسی اچھی چیز کی طرف لے کے جانا ہے۔ یعنی میں نے کوئی تکلیف پہنچانے والی، اذیت پہنچانے والی چیز سے اپنے بچوں کو بچانا ہے، وہ اگرچہ دھوپ ہی کیوں نہ ہو۔ یہ عام ایک رواج ہے کہ اگر ہمارے بچے ہوں اور دھوپ زیادہ ہو تو ہمیں بھی برداشت نہیں ہوتا کہ ہمارے بچے دھوپ میں چلے جائیں، دھوپ میں کھیلیں، کہیں دھوپ نہ لگ جائے۔ تو اس سے یہ بات ثابت ہوتی ہے کہ علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی تو جانتے تھے کہ انہوں نے اپنے بچوں کو کس طرح دھوپ سے بچانا ہے، باپ تھے، لیکن حضور رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی پر نہیں چھوڑا کہ وہ خود ہی بچا لیں گے۔ آقا صلی اللہ علیہ وسلم تاکید فرما رہے ہیں، حضور نے بطور خاص تاکید فرمائی ہے کہ علی دھوپ تیز ہونے سے پہلے میرے بچوں کو گھر لے آئے۔ یہ تاکید یہ بتلا رہی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا تعلق اپنے نواسوں کے ساتھ کوئی عام تعلق نہیں ہے، یہ خاص تعلق ہے، یہ خاص درجے کا تعلق ہے، یہ خاص روحانی تعلق ہے، یہ قلبی اور باطنی تعلق ہے، یہ کوئی عام تعلق نہیں ہے۔ نبی اپنی دل و جان سے اپنے نواسوں کو چاہتے ہیں۔ تو جن ہستیوں کو نبی اپنی دل و جان سے چاہتے ہوں ان کے بارے میں ہم کوئی ایسی ویسی رائے کیسے اختیار کر سکتے ہیں کہ ہم اس کو لائٹلی لیں، ہلکا لیں اور ہم سمجھیں کوئی بات نہیں، یہ تو ایک نانے کی محبت تھی اپنے نواسوں کے ساتھ۔ نہیں، یہ نانے کی صرف محبت نہیں تھی بلکہ یہ نبی کا تعلق تھا اور نبی کے احساسات تھے اور نبی کے جذبات تھے اپنے نواسوں کے بارے میں، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے احساسات ہمارے لیے ایمان کا درجہ رکھتے ہیں۔ اس لیے ہمیں اس بات کو کبھی ہلکا نہیں لینا چاہیے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تو محض اپنے نواسوں سے محبت کی ہے۔ تو دوستان محترم، اس طرح حضور تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے بطور خاص حضرت علی کو تاکید فرما کے بتلایا یہ ہے کہ اگرچہ ہر باپ کو بھی اپنے بیٹوں کا احساس ہوتا ہے اور علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھی اپنے بیٹوں کا احساس تھا، مگر نبی صلی اللہ علیہ وسلم تاکید فرما کے بتلانا یہ چاہتے ہیں امت کو کہ یہ بیٹے وہ نہیں ہیں کہ جنہیں ان کے باپ کے سر پر چھوڑ دیا جائے، یہ بیٹے وہ نہیں ہیں بلکہ یہ بچے وہ بچے ہیں جن کے بارے میں نبی آخر الزمان صلی اللہ علیہ وسلم باپ اگرچہ خلیفہ راشد بھی بننے والا، اگرچہ حضور رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو
وہ اس قدر عزیز ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم انہیں اپنا بھائی قرار دیتے ہیں دنیا میں، اس کے باوجود کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو تشبیہ دی ہے حضرت ہارون علیہ السلام کے ساتھ کہ علی تم میرے لیے ایسے ہی ہو جیسے موسیٰ کے لیے ہارون علیہ السلام تھے، مگر یہ کہ میرے بعد نبوت نے، یعنی اس سے اندازہ کر لیں کہ حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس قدر اہمیت رکھنے کے باوجود، اس قدر اللہ کے قریب ہونے کے باوجود، اور اس قدر عالم فاضل ہونے کے باوجود، اس قدر اعلیٰ اور عرفہ رتبہ رکھنے کے باوجود، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حسنین کریمین کو محض حضرت علی کے رحم و کرم پر نہیں چھوڑا، یعنی ان کی بہاف پہ نہیں چھوڑ دیا کہ یہ چونکہ بابا ہیں باپ ہیں تو یہ خود ہی ان کو لے آئیں گے، بلکہ حضور نے بطور خاص تاکید فرمائی کہ علی دھوپ تیز ہونے سے پہلے پہلے میرے بچوں کو گھر لے آنا۔ تو یہ جملہ بتلا رہا ہے کہ یہ تعلق کوئی عام تعلق نہیں تھا، اس لیے حضور تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے امت کو یہ تلقین فرمائی ہے ان الفاظ کے ذریعے سے کہ میرے ان بیٹوں کو ہلکا نہ لینا، ان کے تعلق کو ہلکا نہ لینا، ان کی نسبت کو ہلکا نہ سمجھنا، کم تر نہ سمجھنا، اس لیے کہ یہ نبی کے نزدیک عرفہ و اعلیٰ ہے، یہ نبی کے ساتھ گہرا تعلق رکھتے ہیں، قلبی اور باطنی تعلق رکھتے ہیں، اس لیے تمہارا تعلق بھی ان بچوں کے ساتھ یعنی میری اہل بیت کے ساتھ اور حسنین کریمین کے ساتھ ایسا ہی ہونا چاہیے۔ پھر حضور تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے کس قدر تاکید فرمائی حسنین کریمین سے محبت کی، اس حدیث کو حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے روایت کیا ہے، اور امام ابن ماجہ نے السنن میں اس کو روایت کیا المقدمہ میں، باب فضل الحسن والحسین۔ حضور تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا من احب الحسن والحسین فقد احبنی، جس نے حسن اور حسین سے محبت کی اس نے مجھ سے محبت کی، تحقیق اس نے مجھ سے محبت کی۔ ومن ابغضہما فقد ابغضنی، فقد ابغضنی، جس نے ان سے بغض رکھا اس نے مجھ سے بغض رکھا۔ یہ حسنین کریمین کی محبت کا درجہ ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صرف ان سے محبت کرنے کا حکم ہی نہیں دیا، محبت کرنے کی ترغیب ہی نہیں دلائی، محبت کرنے کی محض ترغیب ہی نہیں دلائی اور حکم ہی نہیں دیا، بلکہ ان کی محبت کو نبی نے اپنی محبت قرار دیا کہ جس نے ان سے محبت کی اس نے نبی سے محبت کی، اللہ کے آخری رسول سے محبت کی۔ تو اس سے اندازہ کر لیں کہ حسن اور حسین علیہ السلام کی محبت اللہ اور اس کے رسول کے نزدیک کس قدر عرفہ والا ہے۔ اور یاد رکھ لیں حضور تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کے بغیر ایمان کا تصور نہیں کیا جا سکتا، یعنی اگر ہم چاہتے ہیں کہ اللہ سے محبت کرنے والے بنیں، اللہ کو ماننے والے بنیں، اللہ پر ایمان رکھنے والے بنیں، اور ہم اہل توحید میں شامل ہو جائیں، تو پھر یاد رکھ لیں یہ درجہ اس وقت تک حاصل نہیں ہو سکتا جب تک ہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرنے والے نہ بنیں۔ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت بھی ہماری دنیا کی محبت کی طرح نہیں ہونی چاہیے، جس طرح ہم اپنی اولاد سے محبت کرتے ہیں، جس طرح ہم اپنے ماں باپ سے محبت کرتے ہیں، جس طرح ہم اپنی بیوی بچوں سے محبت کرتے ہیں، یہ محبتیں فطری محبت ہیں، ہر انسان کے دل میں یہ موجود ہوتی ہیں، ان محبتوں سے منع نہیں کیا گیا، لیکن اللہ اور اس کے رسول کی محبت ہمارے لیے واجب ہے، اللہ اور اس کے رسول کی محبت ہمارے لیے واجب ہے کہ ان کے بغیر ہم ایمان کا تصور ہی نہیں کر سکتے، یہ تقاضا ہے ایمان کا۔ تو حضور تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کے بغیر ایمان کا تصور ہی نہیں کیا جا سکتا، اور حضور تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت یہ تقاضا کر رہی ہے کہ اگر تم حسنین کریمین سے محبت کرتے ہو تو گویا کہ تم مجھ سے محبت کرتے ہو۔ اور یہ بات یہ ثابت بھی کر رہی ہے کہ اگر کوئی حسنین کریمین سے محبت نہیں کرتا تو گویا کہ وہ اللہ کے نبی سے محبت نہیں کرتا، محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت نہیں کرتا۔ اور اگر کوئی حضور رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت نہیں کرتا تو پھر وہ اللہ تعالیٰ سے کیسے محبت کر سکتا ہے؟ اللہ تعالیٰ کی محبت اس کو کیسے حاصل ہو سکتی ہے؟ تو دوستان محترم، حضور تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے
اس سے یہ اصول ہمیں عطا فرما دیا کہ اگر کوئی اللہ کے نبی سے محبت کرنا چاہتا ہے تو وہ حسنین کریمین سے محبت کرے. جو حسنین کریمین سے محبت کرے گا وہ اللہ کے نبی سے محبت کرے گا. اور دوسری یہ بات کہ جو حسنین کریمین سے بغض رکھے گا وہ اللہ کے نبی سے بغض رکھے گا. وہ اللہ کے نبی سے بغض رکھے گا. ومن ابغضہما، جو ان سے بغض رکھے گا، جس نے ان دونوں سے بغض رکھا، یعنی حسن اور حسین سے بغض رکھا، فقد ابغضنی، پس تحقیق اس نے مجھ سے یعنی اللہ کے نبی سے بغض رکھا. اور اس بات میں کوئی تعامل نہیں ہونا چاہیے، تردد نہیں ہونا چاہیے، اور کسی کو شک نہیں ہونا چاہیے کہ جو اللہ کے نبی سے بغض رکھے گا وہ ایمان والا نہیں ہو سکتا. وہ کوئی کافر اور مشرک تو ہو سکتا ہے، وہ کلمہ پڑھنے والا ایمان والا مسلمان ہرگز نہیں ہو سکتا. اور جو اللہ کے نبی سے بغض رکھتا ہے اس میں کوئی شک نہیں ہونا چاہیے کہ کل قیامت کے دن اس کو اللہ تبارک و تعالیٰ جہنم کا ایندھن بنائے گا، دوزخ میں ڈالے گا. جو اللہ کے نبی سے بغض رکھتا ہے، دشمنی رکھتا ہے، اس کی بخشش کیسے ہو سکتی ہے؟ اس لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ واضح طور پر اعلان فرما دیا کہ اگر مجھ سے محبت کرنا چاہتے ہو تو پھر میرے شہزادوں سے، میرے نواسوں سے، حسن اور حسین سے محبت کرو. اور جو حسن و حسین سے محبت کرے گا وہ مجھ سے محبت کرے گا، جو ان سے بغض رکھے گا وہ مجھ سے بغض رکھے گا. اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر تم لوگ ایمان کی لذت اور حلاوت پانا چاہتے ہو، ایمان کا مزہ چکھنا چاہتے ہو، تو وہ محبت حسنین کریمین میں ہے. اور اگر تم چاہتے ہو کہ کامیابی حاصل کر لو، اللہ کی رضا حاصل کر لو، تو پھر وہ حسنین کریمین سے محبت کرنے میں ہی حاصل ہو سکتی ہے. اور اگر بغض رکھو گے تو پھر یاد رکھ لو ایسے لوگوں کا ٹھکانہ جہنم ہے، دوزخ. پھر اسی طرح حضور تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک اور حدیث سماعت کریں. امام علی مقام امام حسن ہوں یا امام حسین علیہ السلام، بارگاہ رسالت مآب میں ان کا مقام و مرتبہ یہ ہے کہ جس نے ان سے بغض رکھا اس نے براہ راست حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے بغض رکھا. حضرت ابو ہریرہ اس حدیث کے راوی ہیں اور اسے امام احمد بن حنبل نے المسند میں روایت کیا. حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم وہ فرماتے ہیں، حضرت ابو ہریرہ، کہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے پاس تشریف لائے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک کندھے پر امام حسن علیہ السلام اور دوسرے کندھے پر امام حسین علیہ السلام کو اٹھا رکھا تھا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم دونوں کو باری باری چوم رہے تھے، یہاں تک کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے پاس آ کر رک گئے. ایک شخص نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کیا آپ ان سے محبت کرتے ہیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا، ہاں. یہ بریکٹ میں تشریح کی گئی ہے، مطلب یہ تھا آپ نے یہ جواب نہیں دیا کہ ہاں میں محبت کرتا ہوں. اب حضور کا جواب سنیے، آپ کی ایمان کو لذت اور حلاوت ملے گی حسنین کریمین کے ذکر سے، اور حضور کو جو ان کے ساتھ محبت تھی اس ذکر سے. آقا صلی اللہ علیہ وسلم فقط اتنی بات فرما دیتے کہ ہاں میں محبت کرتا ہوں تو جواب ہو جاتا، مگر آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ جواب نہیں دیا. آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب یہ دیا، من احبہما فقد احبنی. آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا جواب سنیے، ومن ابغضہما فقد ابغضنی. آقا نے یہ جواب نہیں دیا کہ ہاں میں محبت کرتا ہوں، بلکہ آقا نے یہ خوشخبری سنائی ایمان والوں کو کہ جس نے ان سے محبت کی پس اس نے مجھ سے محبت کی. اور وعید سنائی ان لوگوں کو جن کے دل میں حسن و حسین کا بغض ہو سکتا ہے، نفرت ہو سکتی ہے، یا ان کے بارے میں عداوت ہو سکتی ہے. ان کو یہ وعید سنائی کہ جس نے ان سے بغض رکھا اس نے مجھ سے بغض رکھا. ذرا سوچئے تو صحیح، صحابہ کرام، ایک سادہ سا سوال ایک صحابی نے پوچھا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا آپ ان سے محبت کرتے ہیں؟ آپ فرما سکتے تھے ہاں میں ان سے محبت کرتا ہوں، لیکن حضور نے یہ نہیں فرمایا، بلکہ جواب میں فرمایا جس نے ان سے محبت کی پس تحقیق اس نے مجھ سے محبت کی. جس نے ان سے بغض رکھا پس اس نے مجھ سے بغض رکھا، یعنی اللہ کے نبی سے بغض رکھا. یہ مقام و مرتبہ ہے حسنین کریمین علیہ السلام کا. اللہ کے نبی کے نزدیک ان کی محبت اتنی اعلیٰ اور عرفہ شان والی ہے کہ جو ان سے محبت کرتا ہے وہ اللہ کے نبی سے محبت کرتا ہے، اللہ کے نبی کی محبت کا حق ادا کرتا ہے. اور ایک اور روایت میں سیدنا علی کرم اللہ وجہ الکریم فرماتے ہیں، اور اس حدیث کو
امام احمد بن حنبل نے المسند میں روایت کیا ہے، اور اسی طرح امام ترمذی نے السنن میں روایت کیا، اور امام طبرانی نے معجم الکبیر میں روایت کیا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے امام حسن اور امام حسین علیہ السلام کا ہاتھ پکڑا اور فرمایا، جس نے مجھ سے اور ان دونوں شہزادوں سے محبت کی اور ان کے والد یعنی علی اور ان کی والدہ یعنی فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا سے محبت کی، وہ قیامت کے دن میرے ساتھ میرے ہی درجہ پر ہوگا، وہ قیامت کے دن میرے ساتھ میرے ہی درجے میں ہوگا۔ یعنی اللہ تعالیٰ قیامت کے دن حضور رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو جنت کے جس درجے میں سرفراز فرمائے گا، جنت کا جو درجہ عطا فرمائے گا، اور یہ تو ہمارا ایمان ہے کہ جو حضور کو درجہ ملے گا وہ اس کائنات میں کسی اور کو نہیں مل سکتا، اور اگر مل سکتا ہے تو ان کو مل سکتا ہے جن کو حضور چاہتے ہیں، جن سے حضور محبت فرماتے ہیں۔ حضور کے اہل بیت کو وہ درجہ ملے گا، اور اہل بیت پاک کی محبت کا عالم یہ ہوگا کہ وہ درجہ اللہ تعالیٰ اہل بیت سے محبت کرنے والوں کو بھی عطا فرمائے گا۔ جو اہل بیت سے محبت کرنے والے ہوں گے، آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے لیے اعلان فرمایا کہ قیامت والے دن اللہ تعالیٰ ان سے محبت کرنے والوں کو بھی میرے ہی درجے میں اللہ تعالیٰ جنت عطا فرمائے گا۔ تو اس سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ حضرت امام حسن اور امام حسین اور حضرت فاطمہ سلام اللہ علیہا اور حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم کی محبت جو ہے یہ ایمان کا حصہ ہونی چاہیے، یہ جزو ایمان ہونی چاہیے، اس لیے کہ ان کی محبت کے بغیر کچھ حاصل نہیں ہونے والا ہے، اور جو ان سے محبت کرتا ہے اس کے لیے یہ خوشخبری ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو جنت کا وہی درجہ عطا فرمائے گا جو اللہ تعالیٰ اپنے محبوب حضرت محمد مصطفیٰ کو عطا فرمائے گا۔ کتنی بڑی کامیابی ہے۔ ہم نمازیں کیوں پڑھتے ہیں؟ بخشش اور مغفرت کے لیے۔ ہم زکوٰۃ کیوں دیتے ہیں؟ اللہ تعالیٰ ہمارے مال پاک کر دے، ہمارا ظاہر و باطن پاک کر دے۔ ہم حج اور عمرے کیوں کرتے ہیں؟ اللہ تعالیٰ ہمارے گناہ معاف فرما دے اور ہماری بخشش اور مغفرت ہو جائے۔ ہم یہ سارے کام اس لیے کرتے ہیں کہ کسی طرح اللہ راضی ہو جائے اور ہماری آخرت سنور جائے۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ انسان کے دل میں، کسی ظاہری طور پر کلمہ پڑھنے والے کے دل میں اگر حضرت امام حسن اور حسین کی محبت نہیں بلکہ بغض ہے، اہل بیت پاک کا بغض ہے ہم کے دل میں، تو وہ جو مرضی نیک عمل کرتا پھرے، جتنی مرضی نمازیں پڑھتا پھرے، جتنے مرضی حج اور عمرے کرتا پھرے، جتنا مرضی اللہ کی راہ میں خرچ کرتا پھرے، جو مرضی وہ دین کی تبلیغیں کرتا پھرے، اس کو قیامت کے دن اللہ تبارک و تعالیٰ جنت عطا نہیں فرمائے گا۔ یہ فیصلہ ہے، یہ ان احادیث سے ثابت ہوتا ہے کہ اگر کوئی بخشش چاہتا ہے تو اہل بیت پاک کی محبت کے بغیر بخشش نہیں ہو سکتی ہے۔ کسی کے دل میں اگر اہل بیت کرام کا بغض ہے تو پھر اس کا ٹھکانہ جہنم ہے، دوزخ ہے۔ آئیے حضور تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک اور حدیث سنیں جو اس بات کو مزید واضح کرتی ہے، اور اس حدیث کو حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں، اور امام حاکم نے اسے المستدرک میں روایت کیا۔ فرماتے ہیں کہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، حسن اور حسین میرے بیٹے ہیں، جس نے حسن اور حسین علیہ السلام سے محبت کی اس نے مجھ سے محبت کی، جس نے مجھ سے محبت کی اس سے اللہ تعالیٰ نے محبت کی۔ سبحان اللہ، کتنا پیارا جملہ ارشاد فرمایا آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے۔ ذرا سوچئے اور غور کیجئے، کیونکہ ہم عام طور پر غور نہیں کرتے۔ یہ نہیں فرمایا کہ جس نے مجھ سے محبت کی اس نے اللہ سے محبت کی، یہ نہیں فرمایا، بلکہ فرمایا جس نے مجھ سے محبت کی اس سے اللہ تعالیٰ نے محبت کی۔ یعنی وہ اللہ تعالیٰ سے محبت کرنے والا نہیں بلکہ اللہ تعالیٰ اسے اپنا محبوب بنا لیتا ہے۔ اللہ تعالیٰ اس سے محبت فرماتا ہے جو مجھ سے محبت کرتا ہے۔ پھر آقا نے فرمایا اور جس سے اللہ تعالیٰ نے محبت کی، جس سے اللہ تعالیٰ نے محبت کی، اللہ تعالیٰ اسے جنت میں داخل فرمائے گا، یعنی جنت اس کے لیے واجب فرما دی حضور نے۔ جس نے اللہ تعالیٰ سے محبت کی اللہ تعالیٰ اسے جنت عطا فرمائے گا، جنت میں داخل فرمائے گا۔ اللہ تعالیٰ نے اسے جنت میں داخل کر دیا۔ ادخلہ الجنہ، یعنی یہ نہیں فرمایا کہ امید ہے کہ اس کی بخشش ہو جائے گی،
یہ نہیں فرمایا کہ امید ہے کہ وہ جنت میں داخل ہو جائے گا، بلکہ حضور فرما رہے ہیں اللہ تعالیٰ نے اسے جنت میں داخل کر دیا۔ کتنی بڑی خوشخبری ہے۔ تو یہ بات یہ ہے کہ یہ جو چینل بیان فرمایا، جو چین بیان کی ہے، جو کڑیاں بیان کی ہیں حضور نے، جو سٹیپس بیان کیے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے، اگر ہم ان کو بلا دیتے ہیں اور براہ راست ہم چلے جاتے ہیں اللہ کی محبت پر یا رسول کی محبت پر، تو یہ سمجھ لیں کہ یہ ہماری کج فہمی ہے، غلط فہمی ہے۔ حضور نے جو سٹیپس بیان فرمائے ہیں وہ قابل غور ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے محبت کا آغاز کہاں سے فرمایا؟ حسن اور حسین سے فرمایا، جس نے حسن اور حسین سے محبت کی اس نے مجھ سے محبت کی، جس نے مجھ سے محبت کی اس سے اللہ نے محبت کی، اس سے اللہ تعالیٰ نے محبت کی، اور جس سے اللہ تعالیٰ نے محبت کی اللہ تعالیٰ نے اسے جنت میں داخل کر دیا۔ اور اب دوسرا رخ سنیے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا، جس نے حسن اور حسین علیہ السلام سے بغض رکھا اس نے مجھ سے بغض رکھا، اور جس نے مجھ سے بغض رکھا اس پر اللہ تعالیٰ کا غضب ہوا۔ جس نے مجھ سے بغض رکھا اس پر اللہ تعالیٰ کا غضب ہوا، اور جس پر اللہ کا غضب ہوا اللہ تعالیٰ نے اسے دوزخ کی آگ میں داخل کر دیا۔ اس سے بڑھ کر اور کیا بات ہو سکتی ہے؟ کس قدر واضح ارشاد ہے۔ پھر بھی اگر کوئی شخص یہ سوچتا ہے کہ خدا نہ خواستہ حضرت امام حسین علیہ السلام حق پر نہیں تھے، یزید حق پر تھا، تو اس سے بڑھ کر پھر نبی کے نواسے کے ساتھ بغض اور کیا ہو سکتا ہے؟ اس سے بڑھ کر نبی کے نواسے کے ساتھ عداوت اور کیا ہو سکتی ہے؟ تو اس حدیث میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے واضح طور پر یہ ارشاد فرما دیا کہ حسنین کریمین سے محبت کرنے والا مجھ سے محبت کرنے والا ہے، نبی سے محبت کرنے والا ہے، اور نبی سے محبت کرنے والے سے اللہ محبت فرماتا ہے، اور جس سے اللہ محبت کرتا ہے اللہ تعالیٰ اسی کو جنت میں داخل فرماتا ہے۔ کوئی شخص اللہ تعالیٰ کی نفرت حاصل کر کے جنت میں داخل نہیں ہو سکتا۔ دیکھیے بڑی سادہ سی مثال دیتا ہوں، اگر آپ کسی شخص سے نفرت کرتے ہیں تو آپ اسے اپنے گھر آنے دیں گے؟ بولیے، نہیں آنے دیں گے۔ جس سے آپ نفرت کرتے ہو، آپ کو بندہ برا لگتا ہو، اگر وہ کسی طرح آپ کے گھر آ ہی جائے تو اسے ذلیل کر کے نکالیں گے، وارننگ دیں گے، تنبیہ کریں گے، خبردار آج کے بعد میرے گھر قدم نہ رکھنا۔ ہم لوگ کسی ایسے بندے کو گھر نہیں آنے دیتے جس سے ہم نفرت کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ اسے اپنے انعامات کی جگہ کیسے عطا فرمائے گا جس سے اللہ نفرت کرتا ہے؟ اس لیے ثابت یہ ہوا کہ اللہ ہر ایسے شخص سے نفرت کرتا ہے جو اس کے محبوب بندوں سے نفرت کرتا ہے، جو اس کے دوستوں سے نفرت کرتا ہے، اور ان دوستوں میں سب سے کامل دوست اور قریب ترین دوست اللہ کے محبوب کے گھر والے اہل بیت۔ اگر کوئی اہل بیت سے نفرت کرتا ہے تو پھر وہ اللہ تعالیٰ کے نبی کی محبت کو یا اللہ کی محبت کو نہیں پا سکتا، اور جو اللہ اور اس کے رسول کی محبت کو نہیں پا سکتا وہ جنت کیسے حاصل کر سکتا ہے؟ اس لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بات کو واضح فرما دیا کہ اگر کوئی حسن اور حسین سے محبت کرتا ہے تو وہ مجھ سے محبت کرتا ہے، اور جو مجھ سے محبت کرتا ہے وہ اللہ تعالیٰ اس سے محبت کرتا ہے، اور اللہ تعالیٰ نے اس کو جنت میں داخل فرما دیا۔ اسی طرح حضرت سلمان فارسی اس حدیث کو روایت کرتے ہیں، اور اسے امام طبرانی نے روایت کیا المعجم الکبیر میں۔ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت امام حسن اور امام حسین علیہ السلام یعنی دونوں شہزادوں کو مخاطب فرما کے آپ دونوں کو خطاب کرتے ہوئے ارشاد فرمایا، جو ان دونوں سے محبت کرے میں اس سے محبت کرتا ہوں، جس سے میں محبت کروں گا اللہ اس سے محبت کرے گا، پھر اللہ جس سے محبت کرے گا اسے نعمتوں والی جنتوں میں داخل فرما دے گا، اور جو ان سے بغض رکھے یا ان پر زیادتی کرے یعنی کسی بھی طرح ان کو اذیت یا تکلیف پہنچا کر ان کے ساتھ زیادتی کرے میں اس سے بغض رکھتا ہوں، اور جس سے میں بغض رکھوں وہ اللہ تعالیٰ کے بغض کا سزاوار ہے، یعنی اللہ تعالیٰ اس سے بغض رکھے گا، اور جس سے اللہ بغض رکھے وہ اسے جہنم کی آگ میں داخل فرما دے گا، اور وہ رسوا کن دائمی عذاب کا حقدار ہوگا۔ کون سی بات ہے جو چھپی ہوئی رہ گئی، جو غیر واضح، جو مبہم،
اللہ کے رسول نے ہر بات کھول کر بیان فرما دی۔ تو دوستان محترم، یہ الفاظ ہمارے پیش نظر رہنے چاہیے۔ من احبہما فقد احبانی، نبی فرما رہے ہیں جس نے ان دونوں سے محبت کی پس تحقیق اس نے مجھ سے محبت کی۔ فقد احبانی، اللہ کے نبی کی محبت کو حاصل کرنا ہے تو پھر حضور کے اہل بیت سے محبت کرنا ہوگی۔ حضور کے اہل بیت کے بارے میں اگر کسی نے بغض رکھا تو اسے حضور تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کے یہ الفاظ یاد رکھنے چاہیے، وَمَنْ أَبْغَضَهُمَا فَقَدْ أَبْغَضَنِي، جس نے ان دونوں سے بغض رکھا اس نے مجھ سے یعنی محمد مصطفیٰ سے بغض رکھا، حضور سے بغض رکھا، اور جس نے حضور سے بغض رکھا اس کا ٹھکانہ جہنم اور دوزخ۔ اس لیے اگر آج کوئی دو شہزادوں کی جنگ قرار دیتا ہے یا یہ کہتا ہے کہ ایک امت مسلمہ کا متعین کیا ہوا جو خلیفہ ہے یا بادشاہ ہے اس کے خلاف یہ جو امام حسین علیہ السلام اٹھے تھے، نعوذ باللہ، تو یہ خروج تھا، یہ بغاوت تھی، اور یہ کہہ کر وہ حضرت امام حسین علیہ السلام سے اپنے بغض کا اظہار کرتا ہے، تو پھر یاد رکھ لیں وہ صرف یہی نہیں کہہ رہا بلکہ وہ اپنا ٹھکانہ جہنم میں بنا رہا ہے۔ حضرت امام حسین علیہ السلام حق پر تھے، حق حضرت امام حسین کے ساتھ تھا، آپ حق پر تھے، اور آپ امت کو یہ پیغام دینا چاہتے تھے کہ دراصل جب قوت، اقتدار اور سلطنت ایسے ہاتھ میں آ جائے جو فاسق و فاجر ہو، جو شخص حلت و حرمت کی پرواہ نہ کرنے والا ہو، جو سود کو حلال کر دینے والا ہو، جو بدکاری کو جائز سمجھنے والا ہو، جو بیت المال کو ذاتی خزانہ سمجھنے والا ہو، اور جو اسلام کی اقدار کو پامال کر دے، جو اپنے خلاف اٹھنے والی ہر آواز کو دبانے کے لیے قتل کرنے کا قائل ہو۔ اور یہی اس نے کیا تھا کہ جو بھی آواز اٹھتی تھی ان کو دبا دیا جاتا تھا، ان کو مار دیا جاتا تھا۔ تو حضرت امام حسین علیہ السلام نے بتلایا یہ تھا کہ اگر ایسے وقت میں کوئی حق کی آواز نہیں اٹھ رہی تھی تو پھر حضرت امام حسین علیہ السلام کا حق بنتا تھا اور آپ پر واجب تھا کہ آپ دین کی تبلیغ اور دین کی اقامت کے لیے آپ اس کو فرض سمجھ کر اٹھے، اس کے خلاف یہ اعلان کرے کہ نہیں، تم جو کر رہے ہو یہ حق نہیں ہے۔ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ جابر سلطان کے سامنے کلمہ حق بلند کرنا یہ سب سے بڑا جہاد ہے، سب سے افضل جہاد ہے۔ اس لیے یہ کیسے ہو سکتا تھا کہ حضرت امام حسین علیہ السلام خاموش رہتے؟ تو دوستان محترم، حضور تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کے اہل بیت پاک کی محبت ہمارے لیے حرز جاں ہونی چاہیے، ہمارے لیے وہ ہستیاں لائق محبت ہونی چاہیے، محبت کی مستحق ہونی چاہیے، اور ان سے بڑھ کر کوئی محبت کا مستحق نہیں ہے۔ اس لیے کہ حضور تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کو ان کے ساتھ جو نسبت ہے یہ نسبت کسی اور کے حصے میں نہیں آئی، وہ نبی کے گھر والے۔ اگر ہم قرآن پڑھ کے دیکھیں تو سورہ البقرہ میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے صفا اور مروہ کو اپنی نشانیاں قرار دیا ہے۔ کبھی آپ غور کریں کہ صفا اور مروہ میں ایسی کون سی خوبی ہے؟ وہ بھی پہاڑیاں تھیں، جیسے دنیا میں بڑی بڑی پہاڑیاں ہیں، تو صفا اور مروہ میں ایسی کون سی بات تھی کہ اللہ نے فرمایا ان الصفا والمروہ من شعائر اللہ فمن حج البیت او اعتمر فلا جناح علیہ ان یطوف بہما۔ تو اللہ تعالیٰ نے انہیں اپنی نشانیاں کیوں قرار دیا؟ وجہ آپ کو اور کوئی معلوم نہیں ہوگی سوائے اس کے کہ صفا اور مروہ پر اللہ کی ایک بندی یعنی حضرت ابراہیم علیہ السلام کی زوجہ محترمہ سیدہ ہاجرہ سلام اللہ علیہا کے قدم لگے تھے۔ اگر حضرت ہاجرہ علیہ السلام کے قدم لگنے سے صفا اور مروہ اللہ کی نشانیاں بن گئی ہیں تو وہ ہستیاں جن کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے خون کا رشتہ اور خونی رشتہ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے جسم اقدس کے حصے ہونے کا شرف حاصل ہے، جن کو اس قدر اعلیٰ اور اشرف سنگت اور نسبت حاصل ہو، پھر ان کے اعزاز و اکرام کا کیا عالم ہو، ان کے اعزاز و اکرام کا، ان کی فضیلت کا، افضلیت کا کیا عالم ہو۔ تو وہ نبی کے گھر والے، یہ اعزاز انہی کو حاصل ہے۔ اس لیے دوستان محترم، حضرت امام حسین علیہ السلام حق پر تھے، یزید حق پر نہیں تھا، یزید ظالم تھا، یزید جابر تھا، اور انہوں نے جبر کے ذریعے سے سلطنت حاصل کی تھی، اور جبر کرتے ہوئے اس سلطنت کی بقا کے لیے یہ کام کر رہے تھے کہ جو ہمارے خلاف آواز اٹھے بس اس آواز کو دبا دیا جائے،
یا تو کچھ لوگوں کو درہم و دینار دے کر خرید لیا جاتا تھا یا کچھ لوگوں کو مار دیا جاتا تھا۔ آج افسوس یہ ہے کہ پاکستان کے حالات بھی ایسے ہی ہیں، پاکستان کے حکمرانوں کے احوال بھی ایسے ہی ہیں، اور ان کے خلاف جو آواز اٹھتی ہے یہ اس کو دبا دیتے ہیں، وہ ارشد شریف کی آواز ہو یا کسی اور صحافی کی آواز ہو۔ مگر افسوس ہم لوگ خاموشی سے بیٹھے ہوئے ہیں، اور ہم لوگ حضرت امام حسین علیہ السلام کی سنت پر عمل کرتے ہوئے اٹھ نہیں رہے ہیں، نہ آواز اٹھاتے ہیں نہ مٹھے دھوتے ہیں۔ اور یہ یاد رکھ لیں، اگر حضرت امام حسین علیہ السلام سے محبت کا ہمیں دعویٰ ہے تو محبت فقط یہ نہیں ہے کہ بس یہ نظریہ اور یہ عقیدہ رکھا جائے کہ آپ حق پر تھے، آپ حق پر تھے، صرف محبت یہی نہیں ہے۔ محبت کا اصل حق تو وہی ادا کرے گا کہ جو ان کی رسم کو زندہ کرے گا، جس کو اقبال نے کہا نکل کر خانقاہوں سے ادا کر رسم شبیر، کہ یہ جو اپنے عبادت خانے بنائے ہوئے ہیں، معبد خانے بنائے ہوئے ہیں اور اپنے خلوت قدے بنائے ہوئے ہیں جہاں صرف ذکر اذکار جاری ہے، سجدے اور سجود جاری ہیں، اگر ان سے نکل کر ہم نے دین کی اقامت اور سربلندی کے لیے آواز نہیں اٹھانی، متحد نہیں ہونا اور کسی ایسی تحریک اور ایسی تنظیم کا حصہ نہیں بننا جو تنظیم امام حسین علیہ السلام کے اس مشن پر عمل کر رہی ہے، اس پر گامزن ہے، تو پھر سمجھ لیں ہماری محبتیں بیکار محبتیں، یہ محض ہماری خام خیالی ہے۔ ہمارا اپنے دل کا اطمینان ہو سکتا ہے کہ ہم خود کو مطمئن کرنے کے لیے کر رہے ہیں، ٹھیک ہے، مطمئن کر لیں، لیکن یہ محبت کا حق نہیں ہے۔ محبت کا حق وہی ہے جس کو علامہ اقبال فرما رہے ہیں، صدق خلیل بھی ہے عشق، صبر حسین بھی ہے عشق، مارکہ وجود میں بدر و حنین بھی ہے عشق۔ اگر عشق کا رستہ اختیار کرنا ہے تو پھر وہ امام حسین علیہ السلام کا رستہ ہے۔ ہاں، اس رستے میں قربانیاں تو دینی پڑے گی، اس میں مال کی قربانی بھی دینی پڑے گی، جان کی قربانی دینی پڑے گی، اور جس طرح حضرت امام حسین نے اپنے سارے خاندان کی قربانیاں دے دی ہیں، یہ قربانیاں تو پھر اس راہ میں آتی ہیں، یہ حق کے رستے کی ایک نشانی ہے، اس میں قربانیاں دینی پڑتی ہیں۔ اور اگر ہم کہیں کہ ہم نے خرچ بھی کچھ نہیں کرنا، دین کے لیے ایک منٹ بھی نہیں نکالنا، نمازیں اپنے لیے پڑھ رہے ہیں، دین کی اقامت کے لیے نہیں پڑھ رہے۔ دین کی اقامت وہی ہے جو ہم پر فرض ہے، امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کا فریضہ۔ اگر ہم اس کے لیے نہیں اٹھتے ہیں، اس کے لیے نہیں سوچتے ہیں، اس کے لیے اپنا مال خرچ نہیں کرتے، اس کے لیے ہم اپنے وقت کی قربانی نہیں دیتے، یا ایسی کسی تنظیم اور تحریک کا حصہ نہیں بنتے عملی طور پر، تو پھر ہم لوگ خاموشی کے ساتھ دراصل کوفیوں والا کردار ادا کر رہے ہیں۔ یہ بات تو تلخ ہے، کڑوی ہے، لیکن یہی حقیقت ہے۔ آئیے اپنے اعمال پر غور کریں، اپنے احوال پر غور کریں، اپنے معاملات پر غور کریں، اور ایسے لوگوں کا ساتھ دیں جو آواز حق کے لیے اٹھی، جن کے پیش نظر صرف اقامت دین کا فریضہ ہو، جو ذاتی نمود و نمائش کے لیے یہ نہ کر رہے ہیں، جس کو اقبال نے کہا شہادت ہے مطلوب و مقصود مومن، نہ مال غنیمت نہ کشور کشائی، یعنی یہ ذاتی مفادات کے لیے نہ لگے بلکہ دین حق کے لیے رضا الہی کی خاطر یہ قربانیاں دے رہے ہوں اور قوم کو آمادہ کر رہے ہوں، ترغیب دلا رہے ہوں، ایسے لوگوں کا ساتھ دیں، ورنہ پھر تمہاری داستان تک نہ ہوگی، داستانوں میں یہی حال ہوگا ہمارا جو آج ہمارے سامنے ہے۔ کسی طرف کوئی سکھ اور چین نہیں ہے، کوئی امن اور سکون نہیں ہے، پورے ملک میں ابتری ہے اور پوری امت مسلمہ اسی بے چینی کا شکار ہے۔ ہم رونا روتے ہیں کہ ہمارے حکمران کرپٹ ہیں، بددیانت ہیں، بے دین ہیں، وہ اس وجہ سے ہیں کہ ہمارے اندر حسینیت کا جذبہ نہیں ہے۔ اگر ہمارے اندر حسینیت کا جذبہ ہو تو پھر ہم بدل کے رکھ دیں حضرت امام حسین علیہ السلام کی راہ پر چلتے ہوئے اٹھ کھڑے ہیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ ہمارے اندر حسینیت کا جذبہ بیدار فرمائے۔ وما علیہ الا البلاغ۔